السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین کے مسائل، تیسرا سبق، مسائل حیض۔ حیض یہ وہ خون ہے جو خواتین کو ماہانہ طور پر کچھ مقررہ دنوں میں جاری ہوتا ہے۔ اس سے متعلق احکام و مسائل اپنی شریعت مطہرہ میں بہت واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ تمام خواتین کو ان مسائل کی جانکاری حاصل کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ضروری ہے۔ اس میں ہم مختلف نکات پوائنٹس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، حیض کا وقت اور اس کی مدت۔ عام طور پر 12 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک کے خواتین کو حیض آتا رہتا ہے۔ تو ذاتی حالات، موسم کی تبدیلیاں اور ماحول کے اثرات کی وجہ سے 12 سال کی عمر سے پہلے بھی اور 50 سال کی عمر کے بعد کی خواتین کو بھی آ سکتا ہے۔ حیض کی مدت کم سے کم 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن کی مدت ہے۔ حاملہ عورت کا حیض۔ عام طور پر جب عورت کو حمل ہو جاتا ہے تو حیض رک جاتا ہے۔ اگر کسی حاملہ خاتون کو حیض آ جائے اور وہ ولادت سے 2 یا 3 دن پہلے ہو اور اس کے ساتھ درد ذہ بھی ہو۔ درد ذہ خواتین سمجھتی ہیں عام طور پر ولادت کے وقت میں جو تکلیف اور جو درد ہوتا ہے۔ اگر کوئی حاملہ خاتون اسے خون آ جائے اور وہ ولادت سے 2 یا 3 دن پہلے ہو اور اس کے ساتھ درد ذہ بھی ہو تو پھر وہ حیض کا خون نہیں بلکہ نفاس کا خون ہوگا۔ نفاس کیا چیز ہے اور اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اس کے بعد والے سبق میں انشاءاللہ ضرور سنیے گا۔ اگر ولادت سے بہت دن پہلے خون آتا ہو یا ولادت سے 2 یا 3 دن پہلے آتا ہو لیکن اس کے ساتھ درد ذہ نہ ہو تو پھر یہ بھی حیض کا خون نہیں ہوگا اور نہ ہی نفاس کا، بلکہ یہ استحاضہ ہوگا۔ استحاضہ کیا چیز ہے انشاءاللہ اس کے بعد والے سبق نمبر 4 میں آپ سنیں گے، ضرور اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا۔ اب آئیے ایک دوسری بات، کئی سارے خواتین کو اپنی روٹین اور عادت کے خلاف بھی حیض آتا ہے، تو اس کو ہم ایک عنوان دیں گے، حیض کی غیر معمولی حالت یا کوئی ایمرجنسی صورت حیض سے متعلق۔ تو اس کی متعدد شکلیں ہیں، اس لیے ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ اول، دنوں میں کمی بیشی۔ کیا مطلب؟ مثلا کسی عورت کو مہینے میں 6 دن حیض ہوا کرتا تھا لیکن اس مرتبہ 7 دن ہوا، یعنی 1 دن بیشی زیادہ ہو گیا۔ یا کسی خاتون کو 7 دن کی عادت تھی لیکن اس مرتبہ 6 دن ہی خون جاری رہا، یعنی 1 دن کم ہو گیا۔ کمی بیشی کی یہ ایک شکل۔ دوسری شکل، آگے پیچھے ہونا۔ کیا مطلب اس کا؟ مثلا کسی خاتون کو اس کی عادت تھی کہ مہینے کے شروع میں حیض آیا کرتا تھا لیکن عادت بدل گئی اور آخر میں آنے لگا، یا مہینے کے آخر میں آتا تھا تو شروع میں آنے لگا۔ تو اب یہ جو 2 شکلیں دیکھی آپ نے، کمی بیشی کی ایک شکل
اور آگے پیچھے کی ایک شکل، تو پھر اس میں حل کیا ہے؟ تو حل اس طرح ہے، جب بھی خون اپنی مخصوص کیفیت اور صفات کے ساتھ جاری ہوا تو وہ حیض کا خون ہے، اور جب ختم ہو گیا، رک گیا، تو عورت پاک ہو گئی، چاہے عادت سے زیادہ دن آئیں یا کم، اور عادت کے خلاف شروع میں آئے مہینے کے یا آخر میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حیض کے خون کی جو صفات ہیں اس کے مطابق آ گیا تو وہ ناپاک ہوئی، اور جب رک گیا تو پاک ہو گئی۔ تیسری شکل سمجھانے کے لیے 1 2 3 4 اس طرح کی یہ شکل کے نام سے بتایا جا رہا ہے۔ تیسری شکل پیلا یا گدرا مادہ نکلنا، کوئی خاتون پیلا سا مادہ دیکھے جیسے کہ زخم سے نکلتا ہوا پانی ہے، یا گدرا سا مادہ ہو جو کہ پیلے اور کالے کے درمیان میں ہوتا ہے، مٹیالہ بھی جسے کہتے ہیں، اگر اس طرح کا مادہ حیض کے دنوں میں آئے، حیض کی عادت کے جو دن ہیں ان دنوں میں آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، اور اس پر حیض کے ہی احکام لاگو ہوں گے۔ اور اگر اس طرح کا مادہ پوری طرح سے پاک ہونے کے بعد آئے تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ ایک چوتھی شکل، کسی خاتون کو حیض رک رک کر آئے، کیا مطلب اس کا؟ کسی وقت خون آتا ہے اور کبھی پاک ہوتی ہے، یا اس سے ملتی جلتی کوئی صورت ہو، تو علماء نے بتلایا کہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کہ اس قسم کی صورتحال عورت کے ساتھ ہمیشہ ہو اور کبھی ختم نہ ہو، تو یہ استحاضے کا خون ہے، جس کے تفصیلی احکام اس کے بعد والے سبق میں ہم سنیں گے، اور ایسی عورت کو مستحاضہ کہا جاتا ہے، اور اس خاتون پر استحاضے سے متعلق احکام لاگو ہوں گے۔ دوسری صورت، کسی خاتون کو اس طرح مسلسل نہیں آتا، ہمیشہ نہیں، بسا اوقات، اور اس کے بعد صحیح طہر کا، پاکی کا وقت ہوتا ہے، اور یہ جو رک رک کر آنے کی بات ہو رہی ہے، اگر 1 دن سے کم وقفے کے لیے رکا ہوا ہے تو پھر وہ طہر میں، پاکی میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اس قاعدے کے مطابق 1 دن سے کم اگر رک جائے خون تو وہ پاکی شمار نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کی کوئی نشانی ہو، مثلا حیض کے ایام ختم ہونے کی صورت میں، یا عورت سفید سا پانی دیکھ لے، سفید سا پانی یعنی جو عام طور پر حیض ختم ہونے کے بعد رحم سے نکلتا ہے۔ حیض کی غیر معمولی جو حالتیں ہیں ان میں 5ویں شکل خون خشک ہو جائے، یعنی عورت کو صرف رطوبت نکلے، خون نہیں نکل رہا ہے، رطوبت نکل رہی ہے۔ اگر وہ رطوبت ایام حیض یا طہر سے، پاکی سے تھوڑا سا پہلے ہو تو وہ حیض شمار ہوگا، اور اگر حیض کے بعد ہو، پاکی والے دنوں میں، وہ رطوبت پاکی والے دنوں میں ہو تو پھر وہ حیض شمار نہیں ہوگا۔ حیض سے متعلق یہ کچھ حالتیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں حیض جس خاتون کو آ جائے اس پر کیا احکام مرتب ہوتے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے حیض والی عورت کو۔ نماز، حیض کی حالت میں نماز حرام ہے، چاہے فرض ہو یا نفل، ہر قسم کی نماز حرام ہے، پڑھنا حرام، اگر کوئی پڑھے تو وہ ادا نہیں ہوگا، جان بوجھ کر اگر پڑھے تو گنہگار ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں منع فرمایا ہے۔ البتہ اگر 1 رکعت پڑھنے کا وقت
کسی خاتون کو ملے تو پھر اس وقت کی وہ نماز ضرور قضا کرے گی، اس لیے کہ وہ فرض نماز ایک رکعت پڑھنے کا وہ وقت پائی ہے تو پھر وہ نماز اس پر فرض ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتی، چاہے یہ وقت عورت نے شروع میں پایا ہو یا آخر میں پایا ہو۔ کیسے؟ آئیے اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ سورج ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد اتنا وقت ملا کہ عورت ایک رکعت نماز ادا کر سکتی تھی مغرب کی، اور اتنے میں ہی اس کو حیض شروع ہو گیا، تو وہ پاک ہونے کے بعد یہ نماز ضرور پڑھے گی، مغرب کی نماز، اس لیے کہ ایک رکعت پڑھنے کا وقت وہ پا چکی تھی۔ آخر وقت کی مثال، سورج طلوع ہونے سے تھوڑا پہلے جتنی مقدار میں ایک رکعت ادا کی جا سکتی، عورت پاک ہو گئی، خون اس کا پوری طرح سے رک گیا، لیکن اب اس کو غسل کرنا بھی ضروری ہے۔ غسل وغیرہ کرنے تک سورج نکل کر کچھ وقت بھی ہو چکا، تو اب اس کو فجر کی نماز ادا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ایک رکعت پڑھنے کے برابر کا وقت پا چکی تھی جو اس پر فرض ہو چکا تھا۔ البتہ حائضہ عورت، حائضہ یعنی وہ خاتون جسے حیض آتا ہے، البتہ حائضہ حیض کی حالت میں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح کے جو بھی اذکار اور وظائف ہیں وہ ادا کر سکتی ہے، دعا کر سکتی ہے، کوئی دعا کرے تو اس پر آمین کہہ سکتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت سن سکتی ہے، فقہ یا حدیث کی کتابیں پڑھ سکتی ہے، تعلیم حاصل کر سکتی ہے، اللہ کا نام لے سکتی ہے۔ البتہ حائضہ عورت قرآن مجید کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوئے گی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ وہ اپنی یادداشت سے جو حفظ کی ہے اس کو پڑھ سکتی ہے، جبکہ بعض نے کہا کہ وہ اپنے دل میں پڑھ سکتی ہے، کہیں لکھا ہوا کھلے اوراق یا اسکرین وغیرہ پر موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتی ہے۔ خاص کر معلمات اور قرآن حفظ کرنے والی طالبات اپنے جتنے دن وہ حیض کی حالت میں ہوتی ہیں اتنے دن اگر بالکل قرآن پڑھنا چھوڑ دے تو خطرہ ہوتا ہے بھولنے کا، تو اس کو چھوئے بغیر، البتہ موبائل اسکرین پر جو قرآن نظر آتا ہے اس کو چھونا یا اس کے پیجز کو بدلتے رہنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عین قرآن کے اوپر ہاتھ نہیں لگا رہی ہے، بلکہ ہم جانتے ہیں خود اسکرین 2 یا 3 اوپر سے رکاوٹیں ہوتی ہیں جس پر ہماری انگلی چلتی ہے، تو یہ سب چیز جائز ہے حیض کی حالت میں۔ ابھی تک نماز کی جو بات ہوئی تو نماز پوری طرح سے معاف ہے، حیض کی حالت میں جو نمازیں چھوٹ گئیں ان کو قضا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نمبر 2، روزہ۔ حیض کی حالت میں روزہ چاہے فرض ہو نفلی، ہر قسم کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ البتہ جو روزے فرض ہیں چاہے وہ رمضان کے ہوں یا نذر کے ہوں، تو پھر جتنے دن وہ اپنی اس مجبوری میں چھوڑی ہیں اتنے دن بعد میں ضرور قضا کرے گی۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، روزہ فرض ہو یا نفل، روزے کی حالت میں اگر کسی کو ماہواری شروع ہو گئی اس دن کا وہ روزہ بھی باطل ہو گیا، اگرچہ کہ افطار سے، سورج ڈوبنے سے کچھ منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر وہ فرض روزہ تھا تو اس دن کے روزے کی بھی وہ قضا کرے گی، یہ نہیں کہہ سکتی کہ غروب تک تو میں پورے روزے سے تھی، ایسا نہیں کہہ سکے گی۔ ہاں، یہ اللہ کی مہربانی ہے
کہ اب تک جو روزے کی حالت میں تھی اللہ کے پاس اس کا اجر ملے گا، لیکن روزے میں اس کا شمار نہیں ہوگا، اس کو اس دن کے روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ یہاں علماء ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں، کئی سارے خواتین کو ایسی ضرورت پڑ سکتی ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اگر کسی خاتون کو سورج ڈوبنے سے پہلے محسوس ہوا کہ حیض کا خون چل پڑا، لیکن روزہ افطار کرنے کے بعد وہ نکل آیا، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی عورت طلوع فجر تک ماہواری میں تھی، جیسے ہی طلوع فجر ہوا اس کے بعد وہ پاک ہوئی، تو پھر اس دن کا روزہ وہ نہیں رکھ سکتی۔ ہاں، اگر طلوع فجر سے 1-2 منٹ پہلے بھی جتنے میں کہ وہ نیت کر سکے، وہ اگر رک گیا خون پوری طرح سے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا، اگرچہ کہ طلوع فجر کے بعد وہ غسل کرے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نمبر 3، بیت اللہ کا طواف۔ حالت حیض میں بیت اللہ کا طواف فرض ہو نفل ہو حرام ہے، اگر کوئی کر بھی لے تو صحیح نہیں ہوگا۔ طواف کے علاوہ عمرہ اور حج کے باقی جتنے سارے ارکان و واجبات وغیرہ ہیں وہ سب ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، صرف ایک طواف منع ہے، جیسے صفا مروہ کی سعی وہ کر سکتی ہیں، میدان عرفات میں قیام کرنا، منا اور مزدلفہ میں گزارنا، اور باقی جتنے سارے کام ہیں وہ سب کر سکتے ہیں سوائے طواف کے۔ اس قاعدے کی بنیاد پر اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر عمرے پر آئیں، طواف کر لیا، اس کے بعد حیض شروع ہوا یا صفا مروہ کی سعی کے دوران شروع ہوا، تو اس کا عمرہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح کوئی خاتون 10 تاریخ کو حج کا جو طواف ہے فرض، طواف افاضہ، وہ ادا کر لیا، اس کے بعد پھر اس کو ماہواری شروع ہو گئی، تو ایسی صورت میں اس کا حج بالکل صحیح ہے۔ نمبر 4، مسجد میں قیام کرنا۔ جو خاتون ماہواری کی حالت میں ہے اس کا مسجد میں قیام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 5، جماع کرنا، ہم بستری۔ خاوند کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ اس کی ماہواری کی حالت میں صحبت اختیار کرنا، یعنی جماع جو اصل کام ہے وہ حرام ہے۔ عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں کہ وہ اپنی خاوند کو، اپنے شوہر کو اس کی اجازت دے، البتہ جماع کے علاوہ باقی تمام کام ان کے لیے جائز ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی شدہ جوڑے ان کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، شرمگاہوں کا ملنا اس حالت میں یہ حرام ہے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ جائز ہے۔ نمبر 6، بیوی جب حیض کی حالت میں ہو تو شوہر پر حرام ہے کہ وہ اس کو طلاق دے۔ اگر کسی نے طلاق دیا بھی اس حالت میں تو فوری رجوع کر لے پاک ہونے کے بعد، یا اور ایک دفعہ ماہواری آئے پھر پاک ہو جائے، اس کے بعد اگر دینا چاہے تو دے۔ جس نے اپنی بیوی کو اس کی ماہواری کی حالت میں طلاق دی، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور ایک حرام کام کا ارتکاب کیا۔ اور اس حالت میں اگر کسی نے ایک سے زیادہ مرتبہ طلاق کے الفاظ دہرائے، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر 3 مرتبہ کہنے کی عادت، تو یہ اور زیادہ حرام اور زیادہ گناہ میں وہ پھنس گیا۔ نمبر 7،
حید والی خاتون پر یہ واجب ہے کہ جیسے ہی حید سے فارغ ہو جائے تو وہ فوراً غسل کر لے، ایسا غسل جو پورے جسم کو شامل ہو، البتہ اس کے سر کی جو چوٹی ہے وہ سر کے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچنا ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے جو بہت سخت چوٹی باندھتے ہیں وہ اپنی چوٹی کو کھول لیں تاکہ پانی پوری طرح سے پہنچ جائے۔ یہاں ایک اور چیز بھی ہماری بہنوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ کسی نماز کے وقت میں اگر پاک ہو گئیں، خون رک گیا، تو اس نماز کا وقت نکلنے سے پہلے فوری غسل کر کے اس نماز کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی خاتون اپنے شہر میں ہو یا سفر میں ہو اور غسل کے لیے پانی کا ملنا اس کے لیے دشوار ہو، یا پھر پانی تو ہو لیکن اس کے استعمال سے اس کی صحت متاثر ہو سکتی ہو، بلکہ اور زیادہ خراب ہو سکتی ہو، تو ان سب حالتوں میں غسل کے بجائے تیمم کرنا اس پر واجب ہے۔ جب مجبوری ختم ہو جائے تو پھر غسل کر لیں۔ اس طرح میری ماں اور بہنوں اور بھائیوں، خواتین کے ماہواری مسئلے سے متعلق اسلامی احکام و تعلیمات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کوئی بات اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ تیبارہ سننے کی کوشش کریں، دین کے مسائل کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سب کو نیک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔